سدائے سنگی علم نو پاؤ پاویں آوے لکھ تنگی. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا پیغام ہے جی، بہت اچھا پیغام. علم نو پاؤ پاویں آوے لکھ تنگی. راہ وچ آئے غم ہس کے گزار وے، بن علموں تے جینا دشوار وے. بن علموں تے جینا دشوار وے. بہت اچھی بات ہے آخری جی. عطا نعمت وڈی یار ہوئے سب تو. بہت اچھے. نعمت وڈی یار ہوئے سب تو. دولت اصغر منگو اے رب تو. نعمت وڈی یار ہوئے سب تو. دولت اصغر منگو اے رب تو. سب جہانا دا جیڑا مختار وے. سب جہانا دا جیڑا مختار وے. بن علموں تے جینا دشوار وے. علم دے سنگ انسان دا وقار وے. بن علموں تے جینا دشوار وے. بن علموں تے جینا دشوار وے. بن علموں تے جینا دشوار. بہت خوبصورت علی اصغر صاحب، بہت شکریہ، بڑا اچھا پیغام. اور منو آج یاد آیا کہ رب زدنی علما بہترین دعا ہے یہ. اصل علم کی اہمیت پہ کے لیے میں نے لکھا جی علم کتنا ضروری ہے. علم اگر انسان کی زندگی تو گزر جاتی. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بول رہی بیٹا، آپ کہاں سے؟ انکل میں اتکا بول رہی، میں اولڈم سے. اتکا ہے آپ اولڈم سے؟ جی بیٹا کیا کہیں گی آپ؟ انکل میں نے بس یہ کہنا تھا کہ میں اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر کے ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں. ماشاء اللہ، خدا آپ کو سلامت رکھے. میں نے لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے جیسے انکل سعادت کر رہے ہیں. بیٹے خدا آپ کو سلامت رکھے، اور خدا جو آپ کی کیا کی جو نیت ہے خدا اس میں آپ کی مدد کرے. اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ ایک روشن اور بہترین مستقبل کے ساتھ جیسے ایک زندہ لوگ جیتے ہیں اس طرح آپ جیے. آپ کا بیٹے بہت شکریہ. بہت شکریہ میرے بیٹے. خدا حافظ. صادق صاحب جس طرح انہوں نے گل کی تھی اپنی نظم دا ایک مصرا سی انہوں دا کہ وہ تنگی دا جدے ذکر کیتا گیا علم حاصل کرنے لی تو جڑی تنگی دا بھی سامنا کرنا پیا تسی کرو. میں جدوں ویانا پڑھن آیا تو میں اس لیے سر اخبار بھیجتا سی. ایک ٹائم سڑک تے اخبار بھیج، بڑی سخت سردی برف بے تاچا، تو میں ایک ٹائم اخبار بھیجتا سی، دوسرے ٹائم میں پڑھتا سی. لیکن چونکہ یہ جذبہ سی کہ کچھ نہ کچھ بننا ہے. تو تسی کس طرح محسوس کیتا یہ تنگی، یہ دشواری پریشانی تاڑے سامنے بھی آئی کیونکہ مالی معاملات بھی نے، گھر دا کرایہ بھی ہے، پیٹ دا دوزخ بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے. تو یہ پرابلم جہی ہے تاڑے سامنے بھی آئی ہے ان کے، تو تسی کس طرح انہوں ہینڈل کیتا؟ خیر ماشاء اللہ جی سی نا مجھے اتنی مشکلات نہیں آئی ہیں فائنینشلی. شکر ہے جی. وہ ایک سی کہ میں میرے کو ایک مکان سی تو وہ میں جو ہے نا فروخت کر دیتا سی. ایک مکان سی تو وہ کچھ تعلیم واسطے جی وہ کوئی تقریباً کچھ جڑے پیسے سن میں بینک دے وچ رکھ دیتے تو باقی جی گرانٹ ملتی سی تو گرانٹ دے نال گزارا ہو جاتا سی. اگر مجھے ایکسٹرا پیسے چاہیے سن تو میں سیونگ دے وچوں میں یوز کر لینا سا. تو فل ٹائم جی میری کنسنٹریشن سی وہ اسٹڈی دے وچ سی. کوئی خدا نخواستہ مطلب کوئی ایکسٹرا آرڈنری تو ایسی پرابلم دا سامنا نہیں کرنا پیا جس دی وجہ نال مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے نو ایکسٹرا جس طرح میں دوران تعلیم محسوس کیا. نہیں میں جڑا سی نا یہ سی کہ ہمیشہ ایک منٹ جی ایک آسٹریلیا سے کال ہے صادق صاحب. جی عارف صاحب السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم جی. جی السلام علیکم جی عارف صاحب. عارف محمود عرض کر رہا ہوں جی آسٹریا ویانا سے. جی بہت شکریہ آپ کا. جی فرمائیے. سر بس آپ کو یہ آپ کے پروگرام کے لیے خراج تحسین پیش کرنا تھا کہ ابھی آپ نے یہ دوبارہ آپ ہمارے لیے ٹی وی پہ آئے ہیں تو آپ کے ہم ہمیشہ سے منتظر رہتے ہیں. چلے اسی بہانے آپ کو سنتے ہیں اور اپنے کلچر سے ہم بھی ذرا روشناس ہوتے ہیں. پنجابی زبان میں بھی تھوڑا سا ہمارے لیے بچوں کے لیے تھوڑا سا انٹرسٹ پیدا ہو جاتا ہے. جی جی. تو
ہم اور ہمارے سارے دوست ہم سب بیٹھ کے آپ کا پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہیں بڑے شوق سے. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. تو پلیز یہ آپ اس کو کنٹینیو رکھیے گا اس سلسلے کو. انشاءاللہ. ہاں جی ہاں جی انشاءاللہ. تو ہم ہماری سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. جی عارف صاحب, یہ جیسے ہم ابھی ذکر کر رہے تھے صادق صاحب کی جو جستجو ہے علم حاصل کرنے کے لیے, چونکہ آج ہمارا بیسک سبجیکٹ یہی ہے, تو اس کے جو ان کے اندر یہ تحریک بیدار ہوئی ہے, اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہلو, یہ آواز نہیں آ رہی؟ جی میں نے عرض کیا کہ جو صادق صاحب کی جستجو ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے, اس کے بارے میں, اس تحریک کے بارے میں کچھ آپ کہنا چاہیں گے, کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ ہاں جی بالکل جی, یہ تو تعلیم, یہ تو اب اس کے بارے میں تو نبی پاک نے جب فرما دیا کہ اس کے لیے چاہے آپ کو چین تک جانا پڑے, تو یہ تو کسی بھی حال میں آپ ہوں تو یہ تو سب سے پہلا عمل ہے. اور میرے خیال میں بچے کے لیے جو سب سے بڑی تعلیم کا ذریعہ ہے اس کی ماں, اور اس کی ماں کی گود ہے, اور اس کا گھر ہے. اور بچوں کو سب سے پہلے گھر سے ہی تعلیم ملتی ہے. اور پلیز جو سب سننے والے ویور بھی یہ ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو خاص طور پہ گھر سے تعلیم دے, کیونکہ وہ جو گھر میں وہ سیکھیں گے وہی ان کا مستقبل میں بھی وہ بالکل اسی چیز کو فالو کریں گے. آپ کا بہت شکریہ عارف صاحب کہ آپ نے ہمیں کال کی, اور یہ کہ اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیے. آپ نے پنجابی زبان کا ذکر کیا, تو علی اصغر صاحب آپ کی اجازت سے میں ایک شعر چونکہ عارف صاحب کے لیے جیسے انہوں نے کہا زبان ہمیں یاد آتی ہے, وہ ہے جی کہ اندر داؤ حال کی جانن گلیوں لنگن والے, اندر داؤ حال کی جانن گلیوں لنگن والے, چھتاں وچ ہون تے ریڑاں وگدے نہیں پرنالے, چھتاں وچ ہون تے ریڑاں وگدے نہیں پرنالے. علی اصغر صاحب اپنا صادق صاحب, اسی مطلب جو جس مرحلے چوں گزر کے آئے ہیں, ساڈا چونکہ ادب دے نال اور شاعری دے نال تھوڑا جا وہ تعلق ہے, اور جڑا شاعر ہوتا بندہ, ادیب شاعر, وہ تھوڑا جا حساب کتاب تو ڈردا ہے, وہ بڑا خوف, وہ نہیں حساب کتاب جڑا نا پتہ نہیں اگے ساڈے نال کی ہونا ہے, لیکن حساب کتاب تو ذرا خوف زدہ رہندا ہے. بلکہ فیض صاحب نے بڑا کمال ایک شعر کہا علی اصغر صاحب کہ کر رہا تھا غم جہاں کا حساب. جی ایک سوری ایک کال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام علیکم. آہنی چاہنی سا میں ویکم تو تعمیر محمودنی دیا. Okay, thank you very much for your call. What you want to say? Is there something special? میں انکل اکثر ڈال کر کرتا. اچھا, thank you very much. Thank you very much. کچھ کلیئر آواز نہیں تھی. جی جی آپ کا بہت شکریہ بیٹے کہ آپ نے ہمیں کال کی. تو وہ جڑا میں شعر پڑھیا کہ کر رہا تھا غم جہاں کا حساب, آج تم یاد بے حساب آئے. تو سر تسی چونکہ ماشاء اللہ اکاؤنٹنٹ بن گئے, تو تسی یہ اکاؤنٹس نو ہی کیوں طے کیتا سی کہ یہی میرا ٹارگیٹ ہے, یا تو لوگ انجینئر بن سکتے سن, ڈاکٹر بندے نے سارا کچھ ہے, تو تسی اکاؤنٹس نو ہی کیوں پسند کیتا اپنے لیے, کیوں منتخب کیتا؟ اصلی یہ جڑی سی نا پاکستان دے وچ میں میتھ دے وچ تقریباً پورے سکول دے وچ فرسٹ آوندا سا. اچھا. تو وہ ایسے سی کہ اگر میں 5ویں کلاس اس وقت پڑھدا سا تو میٹرک دی کتاباں دے جو سوال سن نا وہ میں دیکھ کے جڑا نا تھوڑی دیر تو میں حل کر سکدا سا. تو یہ جدوں میں یونیورسٹی گیا HND کیتی تو مینوں یہ جڑا سبجیکٹ کافی ایزی لگا. تو اس دے وچ میں کہا چلو ٹھیک ہے. تو رائٹنگ دے وچ ہوندا سی ذرا مشکل ہو جاندا سی, یہ فگرز ورک ہے, تو پھر میں نے یہ جڑا سبجیکٹ میں چوز کر لیا. بڑی بات ہے یہ کہ تو میتھ بڑا آسان لگیا. جی بالکل بالکل. جی جی میں تو بلکہ ایک جگہ یہ لکھا سی. جی 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 فرمائیے علی اصغر صاحب کچھ فرما دیں. جی کیا ہے کہ ان کو پہلے ہی رجحان تھا نا میتھ میں, ہاں اصل میں یہ ہے اس وجہ سے ان کو یہ ایزی لگا. اور پھر جیسے کہ صادق صاحب نے فرمایا بھی ہے کہ دوستوں کے مشورے سے ان لوگوں اس میں ایک تو ان کو مالی بھی فائدہ ہوگا, اور دوسرا چیز میں خدمت بھی ہوگی. جی علی اصغر صاحب اب مناسب ہے کہ میں اس وقت سوال آپ سے دوبارہ کر لوں. میں نے ابتدا میں آپ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ کو علم کی شمع سے محبت ہوئی تھی یا شمع سے ڈائریکٹ ہو گئی تھی, تو اس کے وقت آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا, کیونکہ شاعری کا جو پس منظر ہے اس کے بارے میں ذرا. اصل میں محبت تو پہلے بھی تھی, جیسے میں نے آپ کو بولا نا, محبت تو پہلے بھی تھی بچپن شاعری سے. جی ہاں, یا شمع سے. لیکن اس کا جیسے کہ اتنا پہلے اس کا کچھ موقع نہیں ملا. جی کچھ مثال اس قسم کے تھے, تو بیچ میں یہ میرا بھی بریک آ گیا تھا. علی اصغر صاحب ایک ڈربی سے کال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. I'm Sani Naz from Derby, and I would like to go to accountancy when I finish my school. So could you let me know what A levels I need to do? That's fine, very fine. We have to pray for you. Thank you very much for your call.
انشاءاللہ بہت اچھا انشاءاللہ. جی جی جی. تو ساتھ ساتھ میں جہاں بھی دوسرے مسائل تھے ساتھ میں اس کو بھی جاری رکھا, لیکن آپ نے تک محدود رہا. جی جی. لیکن لگن تو تھا. اچھا لگن رہی ہے آپ کے. جی لگن تھی. اچھا علی اصغر صاحب, ایک زمانے میں جب یہ تدریسی علوم ایک باقاعدہ شکل میں آئے تو اس کا ظاہر اسکول بنے, یونیورسٹی اور کالج لیول جو بھی تھا, لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جیسے موسیقی ہے, آرٹ ہے, مصوری ہے, اس ساری, اور کچھ لوگ تو باقاعدہ شاعری میں بھی شاگردی اختیار کرتے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ تدریسی علوم کے ساتھ یہ جو ساری چیزیں ہیں جن کا میں نے ذکر کیا, اداکاری ہے, موسیقی, تو اس کو بھی ہمیں ایک سبجیکٹ کے طور پہ پڑھنا چاہیے, اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اصل میں سب سے پہلے تو جیسے کہ میں نے آپ کو اس کے مطلب بتایا بھی ہے کہ جو بیسک تعلیم ہے نا, جی جی, پہلی بات تو وہ ضروری ہے. جی جی. پھر آگے جا کے دنیاوی ضروریات ہیں. جی جی. جیسے کہ صادق صاحب نے فرمایا میں کہ ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس کے زیادہ مواقع ہیں اکاؤنٹنسی میں. بالکل صحیح بات ہے. بزنس اسٹڈی میں زیادہ ہو سکتا ہے ان کو جاب نہ ملے. تو بھی یہ دوسرے جتنے بھی لنک ہیں نا, یہ تو دنیاوی ضروریات کے ہیں. صحیح بات ہے بھائی. اگر آپ کو کوئی آرٹسٹ بننا ہے یا موسیقی سیکھنی ہے, جی, تو یہ تو دنیاوی سلسلے ہیں میرے نزدیک. جس جو طالب علم ہوتا ہے اس کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے. جی جی. چاہے والدین چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر بن جائے, لیکن وہ بیسک وہ اس کی پسند ہوتی ہے کہ میں کوئی میوزیشین بن جاؤں, یا میں ایک کوئی آرٹ کا کوئی کام کروں, یا آرکیٹیکٹ بن جاؤں, یا پھر کوئی اکاؤنٹنٹ بن جاؤں. تو جہاں تک میری اپنی سوچ ہے, یہ بچوں کے اوپر نہ دے. اچھا, یہ فیصلہ ان کو کر دینا چاہیے, وہ خود فیصلہ کریں کہ وہ کیا بنا جائے. لیکن جہاں تک والدین کا تعلق ہے, وہ اس کی پوری مدد کریں جس لائن میں جانا چاہتے ہیں. لیکن آج کل بہت سے پرابلم جو ہوتے ہیں نا, بچے جو تعلیم ادھوری چھوڑ دیتے ہیں راستے میں, کہ ہماری ایک سوچ بن گئی ہے, اپنے والدین کے اندر ایک سوچ ہے کہ بھئی ہمارا بیٹا. ایک کال ہمارے ساتھ اور ہے, فاروق احمد صاحب ہیں. جی فاروق صاحب خوش آمدید, السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروقی بھائی, سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کے پروگرام کی. بہت شکریہ آپ کا سر. آج ویسے تو آپ کا میرے خیال میں تیسرا پروگرام ہے, لیکن میں آج پہلی بار دیکھ رہا ہوں, اس لیے کہ میں پہلے ڈیوٹی پہ تھا, تو لاسٹ جو تو آپ کے سنڈے سے. جی جی. تو ماشاءاللہ پروگرام بڑا اچھا ہے, ٹاپک آپ کا بہت اچھا ہے آج. جی جی. اور اسپیشلی یہ جو ایم صادق صاحب ہیں, ان کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. ان کی جو کاوشیں اور ان کا جو قوت ارادی تھا اسپیشلی, جی جی, اس کے لیے. جی بالکل ہم اسی پہ ان کی قوت ارادی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. فاروق صاحب, میں آپ سے بھی یہ گزارش کروں, جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ آج آپ پہلی دفعہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, تو اپنی اس قوت ارادی کو برقرار رکھیے اور ہمیں مسلسل دیکھیے, اور ہمیں اپنی جو آرا ہے اس سے آگاہ کرتے رہیے. تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی دور سے ہمیں یاد کیا. اور دیکھیے, ہم کوشش یہی کریں گے کہ اس جو یہ پروگرام گفتگو ہے, اس میں انہی پہلوؤں پہ گفتگو کریں جن میں زیادہ سے زیادہ کوئی ایسا نقطہ نکل آئے جس سے ہم کوئی پازیٹیو بات کنوے کر پائیں. آپ کی کال ویسے بھی یہ بالکل آپ کا پروگرام جو ہے یہ ہٹ کے ہے دوسرے پروگرام سے نا, کرنٹ افیئر سے ہٹ کے ہے, اور یہ ایسے پروگرامز ہونے چاہیے انفیکٹ. جی سر, ہم کوشش یہی کریں گے کہ کسی طرح جو کچھ ہم کہنا چاہ رہے ہیں. فاروق صاحب, اصل میں ایک شعر ہے کہ تو پھر یقین کی حد سے بھرم نکل جائے, تو پھر یقین کی حد سے بھرم نکل جائے, تو پھر یقین کی حد سے بھرم نکل جائے, ہوا نہ ہو تو چراغوں کا دم نکل جائے. تو ہم اس وقت جو کام کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے, اپنی محبتوں میں ہمیں یاد رکھیے. ہاں جی, گڈ لک. بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. صادق صاحب, جیسے ابھی یہ علی اصغر صاحب فرما رہے تھے کہ کچھ لوگ آپ کے مددگار ہو جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں, تو جب یہ آپ نے یہ ایک جستجو کا آغاز کیا اور آپ نے یہ طے کر لیا کہ اب مجھے اپنے ٹارگٹ تک پہنچنا ہے, اپنے گول کو اچیو کرنا ہے, تو آپ کے لیے جو مددگار, آپ کی اہلیہ محترمہ, آپ کی والدہ صاحبہ, اور جو آپ کے ارد و گرد جو لوگ تھے, تو انہوں نے کیسا اس کو, مطلب آپ کے لیے کس حد تک مددگار ہوئے وہ لوگ؟ اسپیشلی میری جو ہے نا وائف نے میری بہت مدد کی. اچھا, انہوں نے تقریباً 12 سال جو ہے نا صبر کیا ایک قسم کا. وہ کہتے ہیں کہ آپ پڑھیں, کسی چیز کا فکر نہیں ہونا چاہیے. ماشاءاللہ, بالکل سمپل لائف ہوتی تھی ہماری. یہ چیزیں لینی ہے صرف کھانے پر
اور جو کتاب میں جو ہے نا کنجوسی 2 چیزوں پر نہیں کرتا تھا، ایک کھانے کی اور اچھی کتابوں کی، باقی کا جو سمپل میری لیونگ تھی. تو پھر میرے ایک دوست ہیں ظفر بلوچ صاحب، ان کے والد ذوالفقار نجوی صاحب، وہ میری کونسلنگ کرتے تھے. اچھا جی مجھے اسٹوڈنٹ میں جب کوئی پرابلم آتی ایگزام میں یا کچھ ہے تو ان کے پاس جاتا تو وہ مجھے رائٹ جو ہے ایڈوائس دیتے تھے. اچھا جی تو باقی کے بھی جو اچھی اچھی کتابیں پڑھتا تھا تو اس سے بھی جو بھی اچھا نوٹ ملے تو میں اپنی دیوار پر لگا دیتا تھا. پوری دیوار جو میری نوٹس سی ہوتی تھی تو وہ دیکھتا تھا. تو پھر جو ہے نا اچھی اچھی کوٹیشن تو سارے دوستوں سے بھی جو ہے نا ظفر بلوچ صاحب ہیں، نثار صاحب ہیں اور دوسرے دوست ہیں، تو ان سے میری دوستی تھی. جب ہم بیٹھتے تھے کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا تو میں یہ ان سے پوچھتا تھا. تو ایک ہمارے جو ہے میر صاحب ہیں وہ فوت ہو گئے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، تو ان کے پاس میں بیٹھتا تھا تو وہ بھی حوصلہ افزائی میری بہت کرتے تھے. کیونکہ ایک اپنا شوق ہوتا ہے، ایک جو دوست ہوتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی بھی بہت ضروری ہوتی ہے. بالکل ایسی بات ہے. تو اب آپ کا اگلا ٹارگٹ کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے اپنے گول کو اچیو کر لیا یا آگے کوئی آپ کی پلاننگ میں کوئی چیز ایسی موجود ہے جس کو آپ ابھی کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، پلاننگ تو یہ ہے کہ پہلے آپ مائنڈ کو جو ہے نا، تعلیم ایسی چیز ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ BA کر لیں ایم اے کر لی ہیں تو تعلیم مکمل ہو گئی ہے. آپ کو ہمیشہ ٹائم نکالنا چاہیے اسٹڈی کے لیے. اچھا، پڑھتے رہنا چاہیے، پڑھنے رہنا چاہیے. اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے. اس کا ایک ہے کہ آپ کے پاس نالج ہوگا. آپ کے بچے صادق صاحب، ابھی آپ نے ظفر بلوچ صاحب کا ذکر کیا تو وہ لائن پہ موجود ہے. ظفر بلوچ صاحب السلام علیکم. جی ہیلو ظفر بلوچ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام فاروقی صاحب. ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਢੂੰਡ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ. ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣੀ ਹੈ ਗੱਲ. ਜੀ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ. ਤੇ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੌਫੀਕਾਤ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੇ. ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਆਮੀਨ. ਔਰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ظفر صاحب, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ کہ تسی کال کی. اصل ظفر صاحب ساری صرف کوشش ہے, میں پہلے بھی کالرز نال جڑی گل کی ہے وہ ہے کہ اصل کسی طرح جو پیغام ہے نا ہمارا وہ اگر ہم علم پہ بات کر رہے ہیں یا دوسرے جو جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے ڈومیسٹک فیملی پرابلمس پہ بات کی ہے, ایجوکیشن پہ بات, تو صرف ہمارا مقصد یہ ہے کہ کسی حد تک جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں وہ ہمارے ناظرین تک بات پہنچ جائے اور شاید اس کا کوئی اثر بھی ہو. نہیں جی بہت اثر ہو رہا ہے. بچے جڑے نے وہ موٹیویشن انہاں چ پیدا ہوئی ہے. جی بہت بچے کالاں کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اور لوگ جڑے نے وہ کتاب دی طرف انہاں دی رغبت ہوئے گی. اور تسی کامیاب ہو اور خدا دی ذات تواڈے نال ہے اس علم دے سفر دے وچ. بہت شکریہ, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. اور اصغر صاحب دا بھی بہت شکریہ, صادق صاحب دا جڑے آئے نے, بہت شکریہ جناب. خدا حافظ. بہت شکریہ جی صادق صاحب. جی تو ایک تعلیم ایسے واسطے جی تعلیم ہے نا جی ساری کمیونٹی دے اسپیشلی UK دے جڑے رہ رہے ہیں یا دنیا دے کسے قوم میں تسی ٹائم ویسٹ نہ کرو. ہمیشہ کپڑے آدھے نے پرانے تسی لا لو لیکن کتاب نویں خریدو ضرور. کیا بات ہے جی, بڑا زبردست پیغام. جی تے ایتھے لائبریرین ٹائم جڑا اگر ٹائم دے وچ کتاب ایک گل سانوں اچھی مل جاندی ہے نا تے تسانوں بہت فائدہ ہوندا, تسی زندگی تبدیل ہو جاندی ہے. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. جیسے جی کپڑے پرانے پاؤ ہاں لیکن کتاب نہیں لاؤ. کتاب ضرور لاؤ. بہت اچھی بات ہے جی, میں نے پہلی دفعہ سنی اور ریلی یہ مطلب ایسی بات ہے جو ہمارے ناظرین کے لیے بھی اور میرے ذاتی طور پہ میرے لیے بھی یہ دل و دماغ میں اثر کرنے والی بات ہے. جی علی اصغر صاحب آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے کیونکہ ہم پروگرام ختم ہونے کے نزدیک ہے, تو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ میرا جو اپنے تمام ناظرین بہن بھائیوں دوستوں سے تمام سے جو میرا آخری پیغام ہے یہی ہے کہ وہ خود بھی تعلیم پہ توجہ دیں, علم پہ, اور اپنے بچوں کو ان کی پوری مدد کریں. بہت اچھی بات ہے. اور ان کو علم سکھائیں کہ علم یہ روشنی ہے, علم سے جی صادق صاحب مختصراً آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ تعلیم نال تسی پیار کرو تے گھر دے وچ والدین بھی وہ بچے نوں پڑھان. اگر تعلیم تساں دی اچھی ہوئے گی تے تساں دی جڑی ہے نا پہلا اپنا مائنڈ تساں دا ڈیولپ ہو سی, گھر دے نوں فائدہ ہو سی, کمیونٹی نوں فائدہ ہو سی, ملک نوں فائدہ ہو سی, اچھے شاعری بنو گے, اچھے جاباں تساں ملن. جی ناظرین محترم, ہم پروگرام کے اختتام کی طرف ہیں. ایک کوٹیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں نے ایک اسکالر نے کہا کہ میں نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ میں نے کیا گوایا ہے, میں تو بس یہ دیکھتا ہوں کہ میرے پاس بچا کیا ہے.
آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ شامل رہیں گی. انشاءاللہ اگلی اتوار کو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے اس یقین کے ساتھ کہ دنیا میں آپ سے زیادہ قیمتی چیز اور کوئی نہیں ہے. اللہ حافظ.